بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو ہی شخصوں پر عرش کرنا چاہیے، ایک وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف عطا کیا ہو اور وہ دن رات اس کی تلاوت میں مشغول رہتا ہو، دوسرا وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا ہو اور وہ دن رات اس کو خرچ کرتا ہو۔ رواه مسلم۔ اس میں حدیث میں کہہ رہے ہیں کہ دو ہی شخصوں پر جو ہے رشک کرنا چاہیے۔ رشک مطلب کہتے ہیں کہ یعنی کسی کے پاس کوئی سامان ہے، چیز ہے، تو دل میں جو ہے حسرت تمنا کر رہا ہے کاش وہ ہم کو بھی ہوتا۔ تو دنیا کے بارے میں جائز نہیں ہے، لیکن دین کے بارے میں جائز ہے کہ کسی کے پاس کوئی نعمت ہے تو اس پر افسوس حسرت کر رہا ہے کاش یہ نعمت میرے پاس بھی ہوتا۔ تو کہہ رہے ہیں ایک وہ یعنی اللہ نے کہا کہ دو ہی شخصوں پر رش کرنا چاہیے، یعنی رش کرنا جائز دو ہی شخصوں پر ہے، تیسرے پر نہیں۔ ایک وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف عطا کیا ہو، کوئی دن رات قرآن شریف پڑھ رہا ہے، حافظ ہے، عالم ہے، حافظ ہے، تو اس کو دیکھ کر تمنا کرنا چاہیے، کر سکتے ہیں کہ کاش میں بھی حافظ ہوتا، اگر میں بھی قرآن پڑھا ہوا ہوتا تو آج میں قرآن پڑھتا۔ یہ رش کہتے ہیں، اسے یہ کرنا جائز ہے۔ ہاں دنیا کے بارے میں اس لیے کوئی بلڈنگ ہو گیا، کاش مجھے بھی بلڈنگ ہو جاتا، یہ جائز نہیں ہے، لیکن دین کے بارے میں جائز ہے۔ اور دوسرا وہ اور دن رات تلاوت میں کیا رہتا ہو، مشغول رہتا ہو، اور دوسرا اس پہ رش کرنا جائز ہے، کر سکتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا ہو اور وہ دن رات اسے کیا کرتا ہو، اللہ کے راستے میں خرچ عطا کرتا ہو۔ کہ مال عطا فرمایا ہے تو تمنا کر رہا ہے تمنا کرنا چاہیے کاش مجھے بھی اگر مال اللہ پاک دیتا تو میں بھی اللہ کے راستے میں کیا کرتا، خرچ کرتا۔ مال اس لیے نہیں دیتا تاکہ میں جو دنیا میں آگے بڑھتا، نہیں، مال اس لیے دیتا کہ اللہ کے راستے میں غریب کو، مسکین کو، یتیم کو کھلاتا۔ تو یہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں دو ہی شخصوں پر عرش کرنا چاہیے، ایک وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف عطا کیا ہو۔ عطا کیا مطلب یہ نہیں چھوڑ دیا، بھول گیا، نہیں، بھولے گا تو بہت گناہ ہوگا، بلکہ عطا کا مطلب یہ ہے کہ دن رات اس میں مشغول رہتا ہو تو اس پہ رش کرنا چاہیے، دل میں تمنا کرنا چاہیے کاش مجھے بھی اللہ پاک قرآن دیتا، قرآن میں پڑھنا جانتا تو میں بھی جو ہے قرآن پڑھتا۔ اور دوسرا وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا ہو اور وہ دن رات اللہ کے راستے میں کیا کرتا ہو، خرچ کرتا ہو، یعنی کہ مال کو جمع کر رکھتا ہو، بلکہ نہیں، اللہ کے راستے میں غریب کو، مسکین کو جو مانگنے والا آتا ہے اسے پھٹکارنا نہیں چاہیے بلکہ اسے دینا چاہیے۔ رواه مسلم۔